الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ یہ حدیث کی کتاب مشہور و معروف کتاب ہے، بلکہ فن حدیث میں انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ تمام ذخیرے احادیث سے منتخب احادیث کو چن چن کر صاحب کتاب نے اس کتاب میں ان احادیث کا انتخاب فرمایا ہے۔ کتاب کا نام ہے مشکوٰۃ المصابیح، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ فی الحقیقت ایک کتاب نہیں بلکہ دو مصنفین اور دو محدثین کی دو کتابیں ہیں، مصابیح السنہ اور دوسری کتاب مشکوٰۃ المصابیح۔ خطبے کو بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب نے اپنی حدیث کی کتاب کا آغاز جس حدیث سے فرمایا ہے، علماء کی زبان میں اس حدیث کے دو نام موجود ہیں۔ ایک نام بڑا ہی مشہور ہے اور مقبول ہے، اور دوسرے نام کے بارے میں کچھ بحث ہے۔ ایک نام اس حدیث کا حدیث نیت ہے اور دوسرا نام اس کا حدیث المنبر ہے۔ حدیث منبر ہونے کی کیا وجہ ہے کہ مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے بیان فرمایا، اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ منبر مبارک پر تشریف فرما تھے اور اسی حالت میں اس حدیث کو بیان کیا، تو یہ ایک وجہ بیان کی جاتی ہے اس کے حدیث منبر ہونے پر۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس حدیث کی بنیادی راوی صحابی رسول حضرت فاروق اعظم خلیفہ راشد خلیفہ ثانی، انہوں نے بھی جب اس حدیث کو بیان کیا ہے تو اس وقت خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر تشریف فرما تھے۔ منبر پر بیٹھ کر حضرت نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ اس حدیث کو جو مؤرخین اور محدثین نے یہ نام دیا ہے کہ اس کو حدیث منبر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی نام ہے وہ ہے حدیث نیہ۔ حدیث نیہ کیونکہ اس حدیث کے اندر نیت کے مسئلے سے بحث کی گئی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں جہاں تک محدثین اور اہل علم کی رائے ہے، بعض علماء نے اس حدیث کو پورے ذخیرے حدیث میں پورے دین اسلام میں اس عنوان سے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے دین کا تہائی حصہ موجود ہے۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ بھی رائے ظاہر فرمائی کہ اس حدیث کے اندر دین کا آدھا حصہ موجود ہے، یعنی کہ نصف دین اس میں موجود ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ اس کے اندر 1/4 دین موجود ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس کے اندر کل دین موجود ہے۔ تو مختلف تعبیرات، مختلف آراء کا جو اظہار ہوا ہے، یہ ہر ایک کی اپنی حیثیت اور اپنے علم کے مطابق ہے۔ جن علماء نے یہ بات فرمائی کہ اس حدیث میں پورے دین کو بیان کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ نے جو پورے دین کو اپنانے، جس میں
عقائد ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشیت ہو، معاشرت ہو، ان سب چیزوں کو جو اپنایا جاتا ہے اس میں بس مقصود و مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا، اور یہاں اسی چیز کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ نیت سے ہی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ان علماء کی رائے یہ ہے۔ جن علماء نے یہ کہا کہ اس حدیث نیت کے اندر نصف دین کو بیان کیا، تو انہوں نے انسان کے بدن کو دو حصوں پر تقسیم کیا، ایک ہے ظاہری بدن، ایک ہے باطنی بدن۔ تو دین کے کچھ معاملات اور کچھ مسائل وہ ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہری بدن کے ساتھ ہے، تو وہ دین کا آدھا حصہ ہوا، اور دین کا کچھ وہ حصہ بھی ہے جس کا تعلق انسان کے اندرون نیت و قلب کے ساتھ ہے، تو وہ دین کا دوسرا آدھا حصہ ہوا۔ تو یہاں پر اندرونی معاملات کو، نیت کے معاملے کو بیان کیا گیا اور زیر بحث لایا گیا۔ تو ان علماء نے اپنی رائے پر یہ دلیل پیش کی، اور جن علماء نے بتایا اور فرمایا کہ اس حدیث کے اندر دین کے تہائی حصے کو بیان کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دین کے اصل میں 3 بنیادی شعبہ جات ہیں: شعبہ عقائد، شعبہ عبادات اور شعبہ اخلاقیات۔ اس کے اندر عقائد اور عبادات کو تو نہیں بیان کیا گیا صراحتاً، اس میں اخلاقیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اخلاقیات دین کے 3 شعبہ جات میں تیسرا شعبہ بنتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے اندر دین کے تیسرے حصے یعنی کہ 1/3 کو بیان کیا گیا ہے، اور جن علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر دین کے 1/4 کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دین اسلام کی 1/4 تعمیر ہے، تو انہوں نے عقائد، عبادات، اخلاقیات کے ساتھ چوتھا شعبہ جوڑا ہے معاملات، جیسے ہمارے لین دین، خرید و فروخت۔ تو اس حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ اس کے اندر دین کے چوتھائی حصے یعنی کہ اخلاقیات کو بیان کیا گیا، ان 3 کو ابھی اس میں بیان نہیں کیا گیا، تو یہ دین کا چوتھائی حصہ اس میں بیان ہوا ہے۔ بہرحال ہر ایک نے اپنی اپنی تعبیر جو بیان فرمائی، ہر ایک نے اپنی تعبیر پر دلیل کو بیان کیا، بلکہ ان تمام مختلف علماء کے مختلف آراء اور نظریات کو سامنے رکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کے اندر پورے ہی دین کو بیان کیا گیا ہے۔ کسی نے چوتھائی کی بات کی، کسی نے تہائی کی بات کی، کسی نے آدھے پن کی بات کی، کسی نے تکمیل کی بات کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر پورے دین کو بیان کیا گیا ہے۔ ہاں، کسی چیز کو صراحت کے ساتھ لیا گیا، کسی چیز کو کنایتاً لیا گیا، تو ان علماء نے جو تقسیم کار فرمایا یہ اسی صراحت اور کنایت کی بات ہے، تو انہوں نے تقسیم کار فرمایا، ورنہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کے پیش نظر اس میں پورے دین کو بیان کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محدثین میں سے ایسے بھی محدثین گزرے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے، من اراد ان یکتب حدیث فلیکتب فلیبدأ بحدیث نیہ، جو کوئی حدیث کی خدمت کرنا چاہے، حدیث لکھنا چاہیے، حدیث کو دستاویزی شکل دینا چاہیے، تو اس کو چاہے کہ اپنی حدیث کی کتاب میں اس دستاویز میں پہلی حدیث جس سے وہ اپنی کتاب کا آغاز کرے وہ یہی حدیث نیت ہونی چاہیے۔ تو اس چیز پر عمل کرتے ہوئے حضرت امام خطیب تبریزی، امام مشکات علیہ رحمہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز اور افتتاح اور شروعات حدیث نیت سے فرمائی، تاکہ جو ہے آئندہ جو احادیث مبارکہ آنے والے ہیں، جو شریعت کے مختلف شعبہ جات سے متعلق ہیں، اس کے اندر جو مسائل ہے، جو عنوانات ہے، جو ابواب و فصول آگے آنے والے ہیں، ان تمام کا تعلق اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ ان تمام پر احادیث پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ایک حدیث پڑھنے والے طالب علم کو، سب سے پہلے ایک مسلمان قاری کو، سب سے پہلے ایک مرد و عورت جس کا دعویٰ ایمان اور اسلام کا ہو، جب بھی وہ اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب کو کسی مصنف اور کسی عالم کی کتاب کے حیثیت سے نہ پڑھے، بلکہ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ اس کے اندر افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے اندر اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے اندر اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا اس کے اندر اور بھی جملہ روایات یا دیگر چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان کے ذہن کے اندر یہ
خیال اور تصور ہونا چاہے کہ میں پورے دین کو جو لے رہا ہوں اس میں شرط یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی شفا مقصود ہے۔ بس اس وجہ سے اس حدیث سے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نیت، حدیث نیت۔ اور اس سے متعلق ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آج کے دور میں ایک بحث چل رہی ہے، یہ طلباء آپ ذہن میں رکھیں گے، وہ کیا ہے؟ گزشتہ کئی روز پہلے مجھے اکثر احباب نے ایک ویڈیو جو ہے مجھے موصول ہوئی، اس کے اندر یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ہے، انہوں نے اس ویڈیو کے اندر درسن کسی جگہ اپنے طلباء کے سامنے وضو کے فرائض سے متعلق سلسلے درس کو جاری رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ وضو کے 6 فرائض ہیں۔ ان 6 فرائض کو گنتے گنتے انہوں نے ایک فرض یہ بھی فرمایا کہ وضو کے اندر نیت کرنا فرض ہے۔ اور جب اس مسئلے کو ثابت کرنے کی بات آئی تو موصوف ڈاکٹر صاحب نے انما الاعمال بالنیات حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حالانکہ فرض جو ہے یہ ایک وہ قطعی چیز اور بنیادی چیز ہوتی ہے جس کے لیے مضبوط دلیل درکار ہوتی ہے۔ اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ فرضیت کے ثبوت کے لیے قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت نص شرط ہے۔ نص قرآن کو بھی کہتے ہیں اور نص حدیث کے مضمون اور متن کو بھی کہتے ہیں۔ تو وضو کے فرائض کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جو ہے دعویٰ کیا کہ وضو کے اندر ایک فرض نیت ہے، اور جب اس کو ثابت کرنے کی بات آئی تو اس حدیث کا حوالہ دیا۔ حالانکہ اصول حدیث کے اعتبار سے یہ حدیث جو ہے حدیث نیت انما الاعمال بالنیات، اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث غریب یا خبر واحد اس حدیث کو کہتے ہیں، حدیث غریب، کہ حضور سے سننے والے ایک ہی صحابی ہو، حضور سے نقل کرنے والے اس مضمون کو، اس روایت کو ایک ہی صحابی ہو، اور صحابی سے اس روایت کو لینے والے ایک ہی تابعی ہو، اور تابعی سے لینے والے اس حدیث کو ایک ہی تابعی ہو۔ تو خیر القرون کے 3 ادوار جن کے قلت اور کثرت سے، جن کی کثرت سے اور جن کی خفت سے حدیث کی سند میں ایک بہت ہی بنیادی کردار پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو ہم احادیث کی قسم بیان کرتے ہیں، یہ ہے حدیث خبر واحد، یہ ہے حدیث خبر مشہور، یہ ہے عزیز، یہ ہے حدیث متواتر، یہ ہے حدیث مشہور۔ ان 3 ادوار کے اندر روات، راویان حدیث، سلسلہ رجال، ان کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہی حدیث کے اندر تقسیم کار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث انما الاعمال بالنیات سے متعلق محدثین کا فرمان یہ ہے کہ حضور سے اس حدیث کو لینے والے ایک صحابی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور فاروق اعظم سے اس کو سننے والے، لینے والے جو صحابی، جو تابعی ہے وہ ایک ہے، اور ان سے لینے والے جو تابعی ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو 3 خیر القرون کے 3 ادوار کے اندر اس کا راوی، اس کا نقل کرنے والا ایک ہی شخص ہے۔ تو علماء نے کہا یہ حدیث غریب ہے یا خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے فرضیت ثابت ہو جائے، فرض واحد سے قطعیت ثابت ہو جائے، تو پھر تو اس صورت میں ڈاکٹر موصوف صاحب کو چاہے تھا کہ وضو سے متعلق دیگر وہ سب روایات جو خبر واحد کے قبیل سے ہیں، پھر تو 6 کی فرض کی بات رہتی ہی نہیں ہے، پھر تو 1,50,000 فرض کا شمار بڑھتا جائے گا۔ لہذا فنی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر بہت بڑی غلطی کھائی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو فرضیت کے قبیل سے پیش کیا ہے، جبکہ یہ سند حدیث اور اصول حدیث کے اعتبار سے اس پوزیشن پر یہ روایت موجود نہیں ہے کہ اسے کسی چیز کی فرضیت کو ثابت کیا جائے۔ یا تو موصوف جو ہے اصول حدیث سے جان بوجھ کر جو ہے نظریں بند کرتے ہوئے اس کو صرف نظر کر رہے ہیں، یا حقیقت کو جان رہے ہیں لیکن حنفیت کی عداوت میں، کہ حنفیت نے 4 فرائض کو بیان کیا ہے قرآن و سنت کے سہارے سے اور مضبوط دلائل کے، اب حنفیت کی دشمنی میں مجھے کچھ اور کہنا ہے جو حنفی لوگ نہیں کہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے
5ویں نمبر پر نیت کو بھی فرائض وضو میں شامل کیا ہے، جو فن حدیث اور اصول فن حدیث کے اصول کے پیش نظر ان کی یہ بات قابل عمل نہیں ہے بلکہ قابل جرح اور قابل تنقید ہے۔ ہاں بعد کے محدث نے اس کی سندوں کو بعد 3 ادوار گزرنے کے بعد اس کی سندوں کو تلاش کیا، اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن بعد کے لوگ اس کو نقل کرنے والے کثرت سے ہو جائے، یہ حدیث اصول حدیث اعتبار سے متواتر حدیث نہیں کہلا سکتی ہے۔ ہاں لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، وہ تو آج کے دور میں بھی ہر ضعیف حدیث کو بھی پھر متواتر کہنا پڑے گا، ہر خبر واحد کو متواتر کہنا پڑے گا، لیکن بات ایسی نہیں ہے۔ فن حدیث اور اصول حدیث میں جو سند کا معیار ہے اور مدار ہے وہ خیر القرون کے 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس سے فرضیتی نیت ثابت نہیں ہوگی۔ بلکہ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر موصوف اس میں جو ہے انما الاعمال بالنیات کی تمام اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اعمال 3 طریقے کے ہیں، ایک وہ اعمال ہے جن کا کرنا حرام ہے، معاصی جن کو کہتے ہیں، یا مجتنبات جن کو کہا جاتا ہے، یا منہیات جن کو کہا جاتا ہے، جن سے روکا گیا ہے۔ اگر کسی شخص نے شراب پی گناہ کی نیت کیے بغیر پھر بھی وہ گناہ لکھا جائے گا، یا ایسے بھی آپ کو شریعت میں بہت سارے مسائل ملیں گے کہ جن کا تعلق مباحات کے ساتھ ہے، ان کا کرنا اور نہ کرنے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن یعنی کہ وہ مقصود نہیں ہے، لیکن اگر ان کو نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ بغیر اس نیت کے ان چیزوں کو سر انجام دیا جائے پھر بھی وہ عمل وجود میں آ جاتی ہے۔ مثلا کسی کے کپڑے میں پیشاب پاخانہ لگا ہے، بغیر نیت کیے ہوئے اس نے پانی ڈالا اور اس کو دھو ڈالا، تو ہر کوئی کہے گا یہ کپڑا پاک ہے، حالانکہ اس نے پاکی کی نیت نہیں کی۔ تو لہٰذا ڈاکٹر موصوف یا تو مطالعے کے اندر جو ہے کسی غلطی میں ہے کہ انہوں نے صحیح کتابوں کا انتخاب نہیں فرمایا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر موصوف اپنے مطالعے میں مزید وسعت پیدا فرمائیں گے اور تحقیقی بات بیان کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس سے جڑی دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو ایک شان ورود ہے، قرآن کی آیات کا ہوتا ہے شان نزول، احادیث کا ہوتا ہے شان ورود۔ سبب کیا ہے اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا اور ہجرت کے مراحل بہت سارے رہے، تو ان میں ایک صحابی تھے، وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے، لیکن وہ بغرض ہجرت کے اس سفر میں شریک نہیں ہوئے، صرف اس غرض سے کہ وہ ہجرت کرے نہیں، بلکہ ان صحابہ کی قافلے کے ساتھ جڑنے میں اس کے دل میں جو ارادہ تھا وہ حضور کی سنت اور نکاح کی سنت کو زندہ کرنا تھا۔ مدینہ کے اندر ایک عورت تھی ام قیس، ام قیلہ، ان سے نکاح کرنے کے ارادے سے یہ صحابی اس قافلے کے ساتھ جڑ گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بعد میں اس چیز کا علم ہوا تو حضور نے اس پورے پس منظر کو بیان کیا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصود اور ان کی شفاعت، ان کی رضا کو پانے کے لیے، تو یقیناً اس نے فی الحقیقت اصل ہجرت کو پایا ہے۔ لیکن جس نے ہجرت کی لین دین کے لیے تو اس کو دنیا ہی حاصل ہوگی، اور جس نے ہجرت کی اپنی علاقے کو چھوڑا دوسرے علاقے میں گیا نکاح کرنے کے لیے، رشتہ کرنے کے، تو اس کو بیوی ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ جو صحابی ہے اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، ہاں ہجرت تو اس نے نہیں کی جس کو ہجرت شرعیہ کہتے ہیں، جس پر بہت ہی بڑا ثواب اس کو حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ عمل جو ہے ارادتاً اس نے نہیں کی، لیکن عملاً اور ظاہری شکلاً اور صورتاً وہ بھی اس ہجرت میں شامل ہو گئے۔ تو حضور نے ایک زائد چیز کو بیان کیا کہ جس نے اصل مقصود کو پامال کیا اور دوسری چیز کو انہوں نے مقصود بنایا، وہ مقصود اس کو حاصل ہو سکتی ہے لیکن اصل چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو صحابہ کی زبان پر، مبارک زبانوں پر اس شخص صحابی کا جو عنوان پڑا ہے مہاجر ام قیس، حالانکہ نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جس ہجرت سے مقصود تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑنا ہو، بس اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل پابندی اور فرمان برداری مقصود ہو، اس ہجرت میں دوسری چیز شریک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ حالانکہ یہ نافرمانی نہیں ہے، بس وجہ کیا ہے کہ بس اپنے نیت، اپنے ارادوں، اپنے خیالات کو تابع سنت اور تابع شریعت بنانا، یہ نیت کا تقاضا ہے۔
یہ کچھ خلاصہ تھا اس روایت کے بارے میں. اس پر جو مزید مسائل ہے، مزید متعلقات ہے، اس پر دیگر چیزوں کا جو سلسلہ موقوف ہے، تو آئندہ اسباق میں اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ اسباق میں تفصیل و اجمال کے ساتھ یا اجمال و تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بھی بیان میں لایا جائے گا. اللہ ہم سب کو احادیث کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.